والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکبائر میں سے 41واں کبیرہ گناہ تقدیر کو جھٹلانا اور تقدیر کو نہ ماننا، اس کے سلسلے میں چند باتیں آپ نے گزشتہ درس میں سماعت فرمائی۔ آج انشاءاللہ مزید اس کے متعلق جو یہاں پر آپ نے باتیں ذکر فرمائی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابعین اور دیگر اسلاف اور فقہاء کرام رحمہم اللہ جمیعاً میں سے 70 حضرات نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ جس طریقے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر راضی رہنا، اس کے حکم کو تسلیم کرنا، اس کے حکم کے تحت صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے فرمودات کو اپنانا اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانا، عمل میں اخلاص کا ہونا، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا، دین میں باہم جھگڑے اور جنگ و جدال کو چھوڑ دینا، موضوع پر مسح کرنا، حکمران نیک یا برا ہو اس کے ساتھ مل کر دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، اور جو بھی مسلمان فوت ہو اس کی نماز جنازہ پڑھنا۔ اس کے بعد ایمان اور قرآن کے متعلق چند باتیں یہاں پر ذکر فرمائی۔ ایمان قول، عمل اور نیت کا نام ہے جو نیکی کی وجہ سے بڑھتا ہے اور برائی کے باعث کم ہوتا ہے، یعنی ایمان کا جو نور ہے وہ نیکی کی وجہ سے بڑھتا ہے اور گناہ کی وجہ سے اس کی نورانیت میں کمی آ جاتی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن مخلوق نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قدیم ہے، لیکن یہ الفاظ اور ہمارا پڑھنا یہ مخلوق ہے، یعنی قرآن بحیثیت کلام اللہ ہونے کی قدیم صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی حادث نہیں ہے۔ اور یہ جو مصحف ہے جس سے ہم پڑھتے ہیں، یعنی جو روشنائی جس سے قرآن شریف پرنٹ کیا گیا ہے، اور جو کاغذ ہے، یہ ساری چیزیں حادث ہیں۔ بادشاہ عادل ہو یا ظالم، اس کے جھنڈے کے نیچے صبر کرنا اور تلوار لے کر امراء کے مقابلے میں نہ نکلنا اگرچہ وہ ظلم کریں۔ ہم کسی مسلمان کو کافر نہ کہیں اگرچہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، البتہ جو ان گناہوں کو جائز سمجھے وہ کافر ہے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جن مسلمان نے ضرورت دین کا انکار نہ کیا ہو تو صرف کبیرہ گناہ کے ارتکاب پر اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، جو ضرورت دین کا انکار کریں گے، عقائد میں ایسی باتیں کریں گے جس کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ قرآن و حدیث سے ہے، اور یہ ان کا جو عقیدہ ہے یہ ضرورت دین میں سے کسی بات کا انکار کا موجب ہے، تو اس بات پر ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ ہم کسی شخص کے بارے میں جو مسلمان ہے جنتی ہونے کی قطعاً یعنی قطعی طور پر شہادت نہ دیں مگر جس کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یعنی صحابہ کرام ہو گئے ہیں، اہل بیت اعظام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں، وہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں گفتگو سے باز رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف فرما دیا ہے، اور یہ اختلافات ان کا یہ اجتہادی خطا کی بنیاد پر تھا کہ ان میں جو حق پر ہوگا اسے دوگنا ثواب دیا جائے گا، اور جو بظاہر باطل یعنی رونگ بھی ہو، خطا پر ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا، عطا فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں سب سے افضل یعنی انبیاء کرام کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان، یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی کتاب الکبائر میں بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رسولان اعظام اور انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ذات مبارکہ ہے۔ اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، ہماری مائیں امہات المؤمنین، آپ کی اولاد پاک اور تمام صحابہ کرام کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔
اس کے بعد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کفریہ کلمات کے سلسلے میں ایک باب باندھا ہے اور اس کے تحت بہت ساری باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ لوگوں کی بعض باتیں کفر ہیں، اور عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، درا حالانکہ یہ کفریہ کلمات میں سے گنی جاتی ہیں۔ وہ کلمات کچھ یوں ہیں: اللہ تعالیٰ کی کسی نام اور اس کے حکم اور اس کے وعدے اور وعید کا مذاق اڑانا، یہ کفر ہے۔ بعض دفعہ قرآن عظیم میں ایسے الفاظ آتے ہیں جو ہماری زبان میں بھی کچھ ایسے الفاظ ہم بولتے ہیں تو ہم جو ہے ٹھٹا لگاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ ایسا مذاق کرنا یہ کفر کے قریب ہے، بلکہ بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں کام کا حکم دیا لیکن میں اسے نہیں کرتا معاذ اللہ، تو وہ کافر ہو گیا۔ اسی طرح اگر وہ کہے کہ اگر قبلہ اس طرف ہوتا تو میں اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھتا، تو کافر ہو جائے گا۔ اگر اس سے کہا جائے سنو تم نماز نہیں پڑھتے، اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ فرمائے گا، اور وہ جواب میں کہے کہ اگر میری بیماری اور تکلیف کے باوجود وہ میرا مواخذہ کرے گا تو گویا اس نے مجھ پر معاذ اللہ ظلم کیا، تو ایسا قول کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اگر انبیاء کرام یا فرشتے میرے پاس فلاں چیز لے کر آتے تو بھی میں تصدیق نہ کرتا، استغفر اللہ، تو ایسا کہنے والا کافر ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ ناخن کاٹو یہ سنت ہے اور وہ کہے کہ میں نہیں کاٹتا اگرچہ سنت ہو، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں کہے کہ فلاں آدمی میری نگاہ میں یہودی کی طرح ہے، تو اس نے کفر کیا ہے۔ اگر کہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے لیے بیٹھا یا انصاف کے لیے کھڑا ہوا، تو اس شخص نے کفر کیا، کیونکہ بیٹھنا اور اٹھنا یہ جسم کی علامات ہے، جسم جسمانیت کے ساتھ تعلق ہے، اور اس نے الفاظ بکے اس لیے کفر ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو عمومی طور پر کہتے ہیں کہ اللہ اوپر والا، یہ معاذ اللہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو بالخصوص ہماری مائیں بہنیں اس پر توجہ دیں، اوپر والا اچھا کر دے گا معاذ اللہ۔ یہ اوپر والا کون ہے؟ اوپر جو ایک جہت ہے، اور اللہ تعالیٰ جہت سے، جسم و جسمانیات سے، مکان و زمان سے پاک ہے۔ تو اگر اوپر والا بحیثیت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اوپر والا معاذ اللہ یعنی وحی پر ہے، تو یہ تو ظاہر سی بات، یہ تو کفر ہے۔ لیکن اگر اوپر والا اس حیثیت سے کہتے ہیں کہ اوپر بمعنی تعظیم، تو پھر بھی یہ کہنا نہیں چاہیے حرام ہے، یہ گناہ ہے، لیکن کفر نہیں ہوگا۔ تو ایسے الفاظ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کچھ ہمارے مائیں بہنیں یہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ میاں، یہ میاں کا لفظ بالکل نازیبا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو کہنا یہ ناجائز ہے، کیونکہ میاں کے دو معنی ہے، ذو معنی ہے، اور کچھ معنی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بالکل نازیبا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے نامناسب ہے۔ اس لیے ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ اگر کہنا ہو تو اللہ تعالیٰ، اللہ پاک، اللہ عز و جل، ایسے مبارک اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی، یہ الفاظ کہیں۔ تو یہاں پر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کچھ جو سلفی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ اور اٹھنا بیٹھنا اور استواء علی العرش بمعنی بیٹھنے کا ذکر کرتے ہیں، ان کا رد فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان سے کہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا خاتمہ بھلائی پر نہ کرے معاذ اللہ، یا تجھ سے ایمان سلب کر لے، تو اس شخص نے کفر کیا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ بعض دفعہ غصے کی حالت میں کچھ لوگ ایسا بک دیتے ہیں کہ اللہ تجھ سے ایمان لے لے، تیرا برا خاتمہ ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بھی آیا کہ کوئی شخص کسی سے قسم کا مطالبہ کرتا ہے، اب اس نے اللہ تعالیٰ کے نام سے قسم کھانے کا ارادہ کیا، دوسرے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم طلاق کے ساتھ قسم کھاؤ، تو یہ کافر ہو گیا، یعنی کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین کی ہے۔ اگر کوئی آدمی دوسرے سے کہے کہ میں تجھے موت کی طرح دیکھتا ہوں، تو اس سلسلے میں اختلاف ہے، یعنی اگر ملک الموت کی طرح دیکھتا ہوں، بعض بزرگوں کے نزدیک یہ کلمہ کفر ہے۔ اگر کہا کہ اگر فلاں نبی ہوتا تو میں اس پر ایمان نہ لاتا، تو اس سے کافر ہو جائے گا معاذ اللہ۔ اگر کہا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے اگر یہ سچ ہے تو ہم نے نجات پائی، تو اس قول کے سبب کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص مذاق کے طور پر یا جائز جان کر بے وضو نماز پڑھے تو وہ کافر ہو جائے گا، یعنی انٹینشنل، جان بوجھ کر نماز کی توہین کی نیت سے اگر کوئی شخص جو ہے
ہاں بغیر وضو کی نماز پڑھے تو ظاہر سی بات ہے وہ کافر ہو جائے گا. جیسے کہ علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ٹوپی پہننا یہ سنت ہے اور یہ ادب کا تقاضا ہے کہ ہم ٹوپی پہن کر نماز ادا کریں. اگر کوئی شخص از راہ تواضع انکساری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بسط عجز انکساری کے طور پر بغیر ٹوپی کے نماز ادا کرتا ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے. عموماً لوگ جو بے توجہ اور غفلت کی وجہ سے ٹوپی نہیں پہنتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. تو ٹوپی پہننا یہ ادب کا تقاضا ہے، ٹوپی پہننا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص ٹوپی اس نیت سے نہیں پہنتا کہ معاذ اللہ نماز کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ٹوپی پہنی جائے، تو ایسا کرنا یہ کفر ہو جائے گا. تو یہ فرق آپ نے محسوس کیا. تو یہاں پر بھی اس کا ذکر فرما. اگر دو آدمی آپس میں جھگڑ پڑیں اور ان میں سے ایک کہے لا حول ولا قوت الا باللہ اور دوسرا کہ یہ کلمہ تجھے بھوک سے نجات نہیں دے سکتا استغفر اللہ، تو وہ کافر ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو تمام کفر والی باتوں سے، کفریات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہم سب کو تادم زیست اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد